اہل تشیع میں سے ایک ذاکر صاحب نے محرم میں یہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ یہ اہل سنہ کی کتاب مسلم میں آیا۔ نہیں ایسی باتیں کرنی چاہیے، نہیں ان فتنوں کو پھیلانا چاہیے۔ چاہیے کہ اگر تھوڑا سا کہیں پڑھنے کو نصیب ہو گیا ہے تو خاموش رہے، کسی صاحب علم کے پاس جا کر پوچھے آخر مزہ کیا ہے ان نفرت کی باتوں۔ خدا کو جواب نہیں دینا۔ خالد رضی اللہ عنہ معمولی انسان تھے، اور اب ان پر تہمت لگانا جبکہ وہ دنیا سے گئے ہوئے نے بھی 1500 برس ہو گئے، وہ کیسے معافی تمہیں دیں گے؟ اصل قصہ جو ہمارے ہاں لکھا ہے وہ ہم آپ سے عرض کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے کا جب زمانہ آیا تو عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور فلاں 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 کے اموال میں جو زکوٰۃ ہے وہ لے کے آ۔ وہ گئے، 3 آدمیوں نے انکار کر دیا۔ ایک ابن جمیل تھا، اس نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ دوسرے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ مسلم میں ہے یہ۔ اب پوری حدیث بیان نہیں کرنی، اس میں سے اتنا ٹکڑا لینا ہے جس سے شر پھیلے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے سارا ماجرا کیا، ان کا اللہ کے رسول یوں میں زکوٰۃ کلیکٹ کرنے گیا تھا، ان 3 کے علاوہ ہر ایک نے دے دیا، ان تینوں نے نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا ابن جمیل نے تو اس لیے نہیں دی کہ تم جانتے ہو یہ غریب منافق آدمی تھا اور میرے پاس آتا تھا بار بار، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اسے مال دے دیا، تو اب چونکہ امیر ہو گیا ہے نا اس لیے خرچ نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حضرت حسن اپنے نواسے رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ بچوں تم سے پہلے کی زندگی اور تمہارے بعد کی زندگی مختلف ہوتی ہے۔ تم جب بچے پیدا ہو جاتے ہو نا اور بڑے ہو جاتے ہو تو تم اپنے باپ کو بزدل بنا دیتے ہو، پھر وہ جہاد پہ اس طرح نہیں جاتا جس سے پہلے جاتا، اور آپ نے فرمایا تم بخیل بھی بنا دیتے ہو، پہلے جیسے پیسہ خرچ کرتا تھا تمہارے ہونے کے بعد وہ تمہارے لیے مال پھر جمع کرتا ہے، پیسہ زیادہ نہیں خرچ کرتا۔ تو ابن جمیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بخیل ہو گیا، اللہ نے بہت مال اسے دیا ہے، میں نے دعا مانگی تھی، اس کو تو چھوڑ دو۔ اس سے پھر کوئی بھی زکوٰۃ نہیں لیتا تھا۔ غالباً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ خود زکوٰۃ لایا ہے، گورنمنٹ کے پاس نہیں لی۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے زکوٰۃ قبول نہیں کی تھی، ہم بھی نہیں کریں۔ آپ نے فرمایا پھر عمر خالد نے زکوٰۃ نہیں دی تو خالد کس چیز پہ زکوٰۃ دیتا؟ وہ تو اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے کہ اس نے اپنی تمام تلواریں، تمام نیزے، تمام سامان حرب، لڑائی کا جتنا سامان تھا اس نے کہا اے پروردگار یہ تیرا ہے میرا نہیں، وقف کر دیا۔ تو وقف کا حکم یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی زندگی میں وقف کو اپنے پاس رکھے، متولی بن جائے۔ جیسے فرض کیجئے ایک آدمی نے کہا 2 کنال پہ مسجد بنا دو، زمین میری ہے لیکن یہ وقف کرتا ہوں اللہ کے لیے، مسجد بنا دو، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب نہ اس زمین کو کوئی بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے، نہ کسی اور کی، بس ختم ہو گئی اب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وقف کیا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے وقف کر دیا تھا، کیونکہ ان کے بیٹے تھے عبد الرحمن، پھر ان کی نسل ہی آگے کو نہیں چلی۔ تو آپ نے فرمایا اس کے پاس ہے ہی کیا جو زکوٰۃ دے؟ اور آپ نے فرمایا عباس نے زکوٰۃ دی، نہیں دی میرے چچا نے، تو ٹھیک کیا ہے۔ عمر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ میرے چچا ہیں اور چچا باپ ہی کی طرح ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ اگر میرے والد پہ زکوٰۃ ہوتی، دین ہوتی، تو میں ان کا بیٹا ہوں، ضرور ادا کرتا۔ آپ نے فرمایا عمر میں اپنے چچا عباس کی، وہ میرے باپ کے بھائی ہیں، میرے چچا ہیں، 1 سال کی نہیں 2 سال کی زکوٰۃ تمہیں دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال میں سے چچا کے لیے 2 سال کی زکوٰۃ دے دی۔ ہوا اس کا فائدہ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہ 1 سال کی زکوٰۃ تو اس سال جو فرض ہوئی تھی، ایک ایڈوانس کی بھی زکوٰۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔
ایڈوانس جب 1 سال کی زکوٰۃ ہو گئی تو اگلے سال جب حج کا زکوٰۃ کا سیزن آیا تو عباس رضی اللہ عنہ نے ایک زکوٰۃ ادا کر دی، 1 سال اور آگے چلے گئے۔ جب بھی آتا تھا وہ 1 سال بس زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے، تو آٹومیٹیکلی ان کی زکوٰۃ ایڈوانس میں ہی ادا ہو جاتی تھی کہ کسی وقت بھی وفات ہو جائے تو زکوٰۃ اس سال چاہے نہ پورا ہوا ہو مگر اس مال کی زکوٰۃ دی ہوئی ہو۔ وہ لوگ اتنے محتاط تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ دی تھی اس کو بیس بنا کے انہوں نے پھر ہمیشہ 1 سال کی زکوٰۃ دیتے رہتے تھے۔ یہ ہے اصل حدیث۔ اب اس سے ثابت کرنا کہ خالد رضی اللہ عنہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یہ خالد رضی اللہ عنہ پہ اعتراض نہیں، کچھ اور کرنا ہے نا، مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا۔ اس سے نفرت اور جو شر پھیلے گا، خدا بالکل نہیں پوچھے گا کہ تم کیا کرتوت کرتے رہے ہو۔